السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کے سیشن میں ہم سورہ آل عمران کو مکمل کریں گے اور اس کی آخری آیت جو آیت نمبر 200 ہے اس کا ذکر کریں گے۔ چلے طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈٹے رہو اور اس استقامت میں ایک دوسرے پہ سبقت دے جاؤ اور آپس میں جڑے رہو اور اللہ کے متقی بن جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت میں بنیادی طور پہ جس چیز کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ حق پہ جب انسان جم جاتا ہے تو اس کو مزید جمنے کی تلقین کی گئی ہے کہ بالکل ڈٹے رہو وہاں پہ۔ اور دوسری ایک چیز اور بھی ہے کہ انسان کو ایک پازیٹیو اور بہت ہی ایک معاون ماحول کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس میں بآسانی وہ خیر کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ کئی مرتبہ انسان ماحول سے متاثر ہو کے خیر سے دور بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہاوت بھی مشہور ہے کہ صحبتوں سے انسان کی کا اندرون تبدیل ہوتا ہے۔ یہاں پہ پہلا اسبرو، اس کے بعد میں صابرو، اس کے بعد میں ہے رابطو۔ اگر ہم لوگوں کے ذہن میں ایک آیت اور بھی ہوگی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اسبرو، صابرو، وتواصوا، اس طریقے کے الفاظ دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں مفہوم میں یکسانیت اس کے اندر محسوس ہوتی ہے کہ ایک جگہ پہ ہے کہ فرد کو حکم ہے کہ تم ڈٹے رہو، پھر آپس میں جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو بھی حکم ہمت افزائی کرنی چاہیے، اور پھر اجتماعی طور پہ بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اچھائیوں پہ انسان ڈٹا رہے۔ دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپس میں ربط باہم بھی ہونا چاہیے، مربوط رہنا چاہیے تاکہ انتشار کی کیفیت نہ غالب آ جائے، کیونکہ انتشار کی کیفیت میں حق پہ جمنا انسان کے لیے بنسبت مشکل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حق پہ ڈٹیں اور حق پہ ایک دوسرے کو ڈٹے رہنے میں ہمت افزائی کرنے کے سلسلے میں کئی اس طریقے کی آیات ہیں، اور اس کی بہت بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان از خود جب اچھائیوں پہ ڈٹا رہتا ہے، لیکن اگر ماحول اس کو بہت ہی سازگار نہیں ملتا ہے تو کئی مرتبہ ماحول سے انسان متاثر ہو کر اچھائیوں سے برائیوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک انسانی مزاج بھی ہے کہ انسان متاثر ہوتا ہے یا متاثر کرتا ہے، لیکن متاثر ہونے کے چونکہ امکانات قوی ہیں، متاثر ہونے کے امکانات قوی ہیں، اس لیے اس بات کا بھی حکم ہے کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ایسا ماحول بنے جس کے اندر اجتماعیت ہو، اتحاد ہو اور اچھائیوں پہ ڈٹے رہنے کی ایک دوسرے کو تلقین کی جائے۔ دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ آل عمران کی آخری آیت ہے، اور آل عمران ایک بڑی جامع سورہ ہے جس میں بہت کچھ تعلیمات دی گئی ہیں۔ تو بڑی اہم اور یہ یعنی نوٹیبل بات ہے کہ بہت ہی اختصار کے ساتھ، بہت بریفلی قرآن نے اپنی بنیادی چیزوں کو یا بندگی کے تقاضوں کو یہاں پہ سمیٹا ہے۔ پہلی چیز کہی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جو ایمان والے ہو۔ اب یہاں ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اس کو تھوڑا سا پھر دوہرا لینا ضروری ہے کہ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے مادہ الف میم نون ہے، یعنی امن کا مادہ ہے۔ ایمان لانے والے کو ہم مومن کہتے ہیں۔ مومن کا مطلب ہے جو امن کا ضمانتی ہو، گارنٹر آف پیس۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام المومن بھی ہے، تو اس کا خود اپنا نام المومن ہے، یعنی وہ امن کا ضمانتی ہے۔ اس کے جتنے سسٹمز ہیں وہ امن کو انشور کرتے ہیں۔ وہ اپنے بندے کو ایمان لا کے مومن بنانا چاہتا ہے اور کہتا ہے، ترغیب دیتا ہے، تو وہ رب المومن اور وہ بندہ مومن۔ بندہ مومن کس طرح ہوا؟ اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے، یعنی اللہ کے نظام امن میں آ کے۔ اللہ کے نظام امن میں آنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ نظام ہے جو انصاف قائم کرتا ہے، کیونکہ جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے۔ جہاں بے انصافی ہوگی، عدم توازن ہوگا، انیکویلٹیز ہوں گی، وہاں پہ امن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ
قدرتی بات ہے، لاجیکل بات ہے، اور ہمیں چاروں طرف نظر آتی ہے۔ اب جو ایمان والا ہے اور اللہ کے احکامات پہ زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں قدرتاً امان آئے گا۔ کس طرح سے امان آئے گا؟ کہ وہ اللہ کے احکامات کے حساب سے رشتوں میں اور معاملات میں انصاف کرے گا، لہٰذا اس دائرے میں بھی امن رہے گا۔ رشتوں میں انصاف ہے، معاملات میں انصاف ہے، تو کوئی بدامنی پیدا نہیں ہوگی۔ کوئی شر پسند اور شرری بدامنی پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے ہمیں عفو اور درگزر کی ہدایت ہے قرآن میں، کہ آپ چھوڑ دیجئے اسے، جتنا ہو سکے درگزر کیجئے۔ جو کردار قرآن ہمارا بناتا ہے وہ امن کا ضمانتی ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن ہمیں حکم یہ دیتا ہے کہ کبھی زبان سے بری بات نکالیں بلکہ اچھی بات نکالیں، ہمیشہ زبان سے ہر انسان کی عزت کریں، کسی کو تانے نہ دیں، کسی کو برے نام سے یاد نہ کریں، کبھی برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، غیبت نہ کریں، طنز نہ کریں، پیٹھ پیچھے برائیاں نہ کریں۔ یہ سب چیزیں میں بہت بریفلی بتا رہا ہوں، لیکن یہ جس طرح کا کردار بناتی ہیں، آپ تصور کیجیے اس کردار میں ایسا شخص جو اس چیز پہ عمل کرتا ہوگا، جس کی شخصیت کی یہ حصے ہوں گے، وہ مکمل امن میں ہوگا اور امن رکھے گا چاروں طرف۔ تو یہ اچھا تیسرا رخ بھی ہے بڑا اہم، کہ مال اور وسائل، اس کی تقسیم میں آپ اگر انصاف کو لے کے چلیں گے تو بھی آپ امن میں رہیں گے۔ یعنی اس میں آپ اللہ کے احکامات پہ جب آپ چلتے ہیں تو ہر ایک کو اس کا حصہ دیتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ احسان کی روش رکھتے ہیں، اپنے آس پاس والوں کو دیتے ہیں، اور آپ یہ بات مانتے ہیں کہ ملکیت آپ کی نہیں ہے بلکہ ملکیت اللہ کی ہے۔ آپ کی امانت داری میں دی گئی ہیں یہ چیزیں، جن کو آپ کو دوسروں پہ خرچ کرنا ہے اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، جب آپ اللہ کے نظام امن میں آ جاتے ہیں اور خود مومن ہو جاتے ہیں تو آپ کا کردار، آپ کے معاملات، آپ کا اخلاق ایسا ہوتا ہے کہ امن کو آپ انشور کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے پوری وضاحت ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے۔ یعنی ایمان لانا صرف کلمہ پڑھ لینا اور ایک عقیدہ، ایک فیتھ، ایک بلیف کا نام نہیں ہے، unless until it transforms into action۔ جس چیز کو آپ کلیم کرتے ہیں کہ اس پہ میرا ایمان ہے، وہ آپ کے عمل میں نظر آنی چاہیے۔ جب ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کے احکامات پہ زندگی گزارتے ہیں تو وہ ایمان والے ہونے کا ثبوت ہوتا ہے۔ اگر بات صرف زبانی اور سوچ ہی رہے اور عمل ہمارا اللہ کے احکامات کے حساب سے نہ ہو تو ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ایمان والے نہیں ہو سکتے، یعنی مومن نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات جو آگے کہی گئی ہے کہ اصبرو، ڈٹے رہو، اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ جب تم اللہ کے نظام امن میں آ گئے ہو اور تم نے اللہ کو اور اس کے احکامات کو اپنا لیا ہے، تو اب اس کے راستے میں جو دشوانی آئیں گی، اٹس ناٹ ایزی۔ خود اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، گھر والوں کی، سماج کی مخالفتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بہت کچھ لڑنا پڑتا ہے۔ کس بات کے لیے؟ کہ اللہ کے احکامات پہ ڈٹے رہیں، اللہ کے احکامات پہ جمے رہیں اور اس کو چھوڑے نہیں۔ تو یہ فطرت بتائی ایمان لانے والوں کی۔ جب ایمان لانے والے اکٹھے ہیں، یقیناً فرد سے سماج بنتا ہے، ایک خاندان ہوتا ہے، سب سے چھوٹا یونٹ، تو ایک دوسرے کو بھی یعنی ثابت قدم رکھو، جمائے رکھو، ان کو موٹیویٹ کرو اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو کہ یہ جتنا صبر کرتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، میں اس سے زیادہ کوشش کروں۔ یعنی ماحول ایسا بنا لیجئے، جیسے کہتے ہیں کہ جب لوگ بچے کمپٹیشن کی تیاری کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی کمپیٹیٹو اسپرٹ بنا کے رکھو، مخالفتیں نہ ہوں، نیگیٹو فیلنگس نہ آئے بیچ میں، لیکن ایک دوسرے کو بیٹ کرنے کی کوشش کرو کہ اس چیز میں جس کی ہم تلاش میں ہیں میں اس سے بہتر کروں۔ تو یہاں بھی صابرو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ کس چیز پہ ڈٹے رہیے؟ ایمان لا کے اللہ کے احکامات پہ اپنے آپ کو جمائیے، ان پہ ڈٹے رہیے اور اللہ کے احکامات کے حساب سے ان کا مقابلہ کرنا۔ مقابلہ اس طرح نہیں کرنا کہ اللہ کے احکامات کے امپلیمنٹ میں راستے میں کوئی رکاوٹ آئی، مان لیجئے آس پاس سے، خاندان والوں سے، تو ہم لٹ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں ان سے لڑنے کے لیے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، کیونکہ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کا حکم نہیں ہے۔ تو اللہ کے احکامات یعنی ہمیں ہر چیز اپنے نفس سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی اور اپنے گھر، سماج، خاندان سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی اللہ کے احکامات کے حساب سے چلنا ہے۔ اس کے بعد تیسری بات جو آئی ہے، وَرَابِطُ،
آپس میں ربط رکھو، یعنی تعلقات رکھو، یونٹ بنے رہو ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو، رابطے استوار کرو، اچھے رکھو، مضبوط رکھو اور قائم رکھو۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے، کیونکہ آپس کا ربط جو ہے یہ ہمیں جوڑ کے رکھتا ہے، ہمیں اسٹرینگتھ دیتا ہے اور ایک دوسرے سے سیکھنے کی یعنی ترغیب بھی دیتا ہے اور اس سے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ تو یعنی جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو 3 چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، اصبروا صابروا رابطوا، کہ اللہ کے احکامات پہ ڈٹے رہو، دوسروں کو بھی ثابت قدم رکھو، خود بھی ثابت قدم رہو اور آپس میں رابطے رکھو۔ اس کے بعد جو آخری چیز کہی ہے کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ فلاح و کامیابی کا ایک قرآنی نسخہ ہے، یونیورسل۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے متقی بنو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے جڑے رہو، یعنی اللہ کے احکامات کو ہر وقت اپنی نظر میں رکھو۔ لعلکم تفلحون، کیا کہ تم فلاح پاؤ، یعنی لعلکم تفلحون واتقوا اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ کا تقوی نہیں ہے تو قرآن یہ سمجھا رہا ہے ہمیں کہ تمہیں فلاح و کامیابی نصیب نہیں۔ آج ہم دیکھیں تو یہ ہمارے لیے یہ آیت آئینہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو جانتے نہیں، کیونکہ قرآن سمجھتے نہیں، ان سے واقف نہیں ہیں، تو ظاہر ہے اللہ کے تقوی کا کیا معاملہ آتا ہے۔ جب اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے، ان پہ عمل کریں گے، جب ہم تقوی کے راستے پہ آئیں گے، اور جب ہماری روز کی زندگی صبح و شام اللہ کے احکامات سے گزرے گی تو ہم یہ کہیں گے ہم تقوی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور اس حالت میں جب ہمیں موت آئے گی تو وہ کیفیت ہوگی کہ ہمیں اس حالت میں موت آتی ہے کہ ہم مسلم ہیں، کیونکہ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اس راستے پہ چلیں گے تو روز کے روز اگر ہم اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں تو روز کے معاملات میں، روز کی زندگی میں فلاح و کامرانی ہمارے ساتھ ہوگی، فلاح و کامیابی ہمارے ساتھ ہوگی، اور یہ سلسلہ اس دنیا کے بعد آخرت تک چلے گا۔ تو اگر اللہ کا تقوی نہیں ہے تو کامیابی اور کامرانی بھی نہیں۔ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کو تو سمجھتے ہیں، میں اگر آج کی بات کروں کہ ہر فرنٹ پہ، ہر میدان میں مسلمان پیچھے ہے، اس چیز کا ہمیں احساس ہوتا چلا جا رہا ہے اور دن بدن بڑھ رہا ہے، اس کے شکوے شکایت بھی بڑھ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے یہاں تھنک ٹینک بھی وجود میں آ رہے ہیں جو سوچتے ہیں، بہت سارے منتھن ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم مسلمانوں کی پسماندگی دور کریں، انہیں باہر نکالیں۔ ان سارے ڈسکشن ڈسکورسز میں اگر قرآن پہ فوکس کیا جاتا تو ہمیں نسخہ سامنے مل جاتا کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت نہیں ہے جس کو پڑھتے ہوئے آپ گزر جائیے، یہ ایک بہت بڑی سورت کے آخر میں ایک بات کہی گئی ہے جو جیسے جسٹ کہتے ہیں نا، کہ یہ بالکل نچوڑ ہے، ست ہے۔ یہ ست اردو والا بھی ست ہے اور ہندی والا بھی ست ہے، کہ یہ ایسنس ہے کس چیز کا؟ تمام اللہ کے احکامات کا ایسنس ہے، کنجی ہے، نسخہ ہے کامیابی کا، ہر کوئی جو اس پہ عمل کرے۔ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے گا، اللہ کے احکامات پہ چلے گا، اسے فلاح مل جائے گی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے پہ چلے بنا، اللہ کے احکامات کو سمجھے اور عمل کیے بنا کامیاب ہو کے دکھاؤں گا، تو وہ قرآن کا باغی ہے، وہ قرآن سے ہٹ کے چل رہا ہے، کیونکہ قرآن نے بالکل 2 + 2 4 نسخہ بتا دیا کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، فلاح پانی ہے تو اس کا نسخہ ہے تقوی۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے، ہمیں بیدار ہو جانے کے لیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے بنا ہمیں فلاح نہیں مل سکتی، اگر ہم کم از کم قرآن پہ اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے، بھلے اس پہ عمل نہ کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ایسا ہر مسلمان ہے، کوئی مسلمان مجھے آج تک ایسا نہیں ملا، قرآن پہ عمل نہ کرنے والے، نہ سمجھنے والے ملے، لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ نہیں نعوذ باللہ قرآن غلط ہے یا میں اس پہ یقین نہیں رکھتا۔ تو قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو فلاح نہیں ملے گی، کامیابی نہیں ملے گی جب تک کہ اللہ کا تقوی اختیار نہیں کریں گے،
تو ہمیں آج ہی سے کمر کس لینی چاہیے کہ ہمیں قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، تاکہ ہم تقوی کا راستہ پکڑیں، تقوی کے راستے پر چلیں، اللہ سے جڑ جائیں، اور جڑنے کے ساتھ پھر ہمیں فلاح مل جائے۔ دیکھیے جب ہم جیکٹس یا شرٹ کچھ پہنتے ہیں تو ایک زپ لگاتے ہیں، اس زپ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے لاک ایک دوسرے میں فٹ ہو جائیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے وہ زپ اوپر سفر کرتی ہے وہ جڑتی چلی جاتی ہے۔ ہم جیسے اللہ کے تقوی پہ آ جاتے ہیں اور اس کے احکامات کو سامنے رکھ لیتے ہیں اور پھر ہمارا سفر شروع ہوتا ہے تو ہم اسی طرح اللہ سے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا ہر وہ کام جو اللہ کے احکامات کے تحت ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، ہمیں اللہ سے مزید جوڑتا ہے، مزید بانڈنگ ہوتی ہے۔ مور وی فالو مور وی گیٹ دی بانڈنگ۔ جتنے ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے چلے جاتے ہیں ہمارا اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کا رنگ ہم پہ چڑھتا چلا جاتا ہے، صبغت اللہ کے تحت ہم آتے چلے جاتے ہیں، بندگی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے اور اللہ سے رشتے بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم پیغام ہے جو میں سمجھتا ہوں سورہ آل عمران کے آخر میں ہمارے لیے آیا ہے، اور ہمیں اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کا سیشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں طارق صاحب، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سورہ نساء کی شروعات کریں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔